بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشاط ثانیہ ہوتی کیا ہے؟ عیسائیت کی نشاط ثانیہ سے کیا مراد ہے اور اسلام کی نشاط ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ شعور و آگاہی سلسلے میں آج اسی موضوع پر بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نشاط ثانیہ ہوتی کیا ہے۔ نشاط ثانیہ دراصل ریوائول پیریڈ کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ مذہبی ٹھیکیداروں کے جبری تسلط سے آزادی حاصل کر کے ایک آزاد اور باشعور حقیقی زندگی تک کے سفر کا نام ہے۔ مذہب چاہے کوئی بھی ہو، وہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر باشعور زندگی کا درس دیتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پیغمبر کی وفات کے کچھ عرصہ بعد نام نہاد مذہبی پیشوا لوگوں کی کم علمی اور مذہب سے وابستگی کا فائدہ اٹھا کر ذاتی تسلط، ذاتی نظریات اور ذاتی مفادات کے لیے عوام کو مذہب کے اصل تصور سے دور کر کے ان پر جبری تسلط جما لیتے ہیں۔ اس طرح لوگ خدا کے مذہب کے نام پر مذہبی ٹھیکیداروں کے جبری مذہب کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس جبری تسلط سے عوام کو نجات دلانے کے لیے کئی باشعور افراد کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور یوں کئی صدیوں کی قربانیوں کے بعد بالآخر عوام کو سمجھ آ ہی جاتی ہے، تو پھر وہ دوبارہ اپنے مذہب کی اصل تعلیمات کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ اس سارے پراسس کو نشاط ثانیہ یا رینائزنس کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عیسائیت کی نشاط ثانیہ سے کیا مراد ہے۔ 4 صدی عیسوی سے لے کر 16ویں صدی عیسوی تک کا دور عیسائیت کے لیے نشاط ثانیہ کا دور کہلاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 4 صدیاں بعد مذہبی پیشوا اپنا ذاتی تسلط جما چکے تھے۔ عیسائیت کے پیروکار بائبل کے اصل پیغام سے دور ہو کر چند راہبوں کے رحم و کرم پر آ گئے۔ 4 صدی عیسوی سے 16ویں صدی عیسوی تک صورتحال یہ رہی کہ اگر کوئی باشعور شخص عوام کو شعور دلانے کی کوشش کرتا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی یا اسے زندہ جلا دیا جاتا۔ بالآخر 17ویں صدی میں عیسائیت کے ماننے والوں کو کلیسا کے جبری تسلط سے آزادی مل ہی گئی، اور اس کے بعد یورپ نے انسانیت اور سائنس سمیت ہر میدان میں دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ حقائق کو تلاش کرنا اور تسلیم کرنا ہی انسانی معراج کی ضمانت ہوتی ہے۔ آخر میں یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی نشاط ثانیہ سے کیا مراد ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 610 عیسوی میں نبوت کا اعلان کیا اور 632 تک آپ کا دور یعنی دور نبوی رہا۔ پھر 661 عیسوی تک دور خلافت رہا، اور پھر 750 عیسوی تک بنو امیہ کا دور رہا۔ اس کے بعد 1258 عیسوی تک یعنی 1258 تک بنو عباس کا دور رہا، اور یہی حقیقی اسلام کا سنہرا دور تھا، جس میں سائنس سمیت ہر میدان میں مسلمانوں نے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ لیکن پھر 13ویں صدی کے بعد مسلمان اسلام کے حقیقی تصور سے دور ہو کر نام نہاد مذہبی ٹھیکیداروں کے چنگل میں پھنستے گئے۔ مذہبی ٹھیکیداروں نے مسلمانوں کو قرآن کے پیغام سے دور کر کے فقہوں، فرقوں اور مسلکوں کی غلامی میں جکڑ دیا، اور پھر پیر بابوں کی جلغار نے مسلمانوں کو درس و تدریس کے لیے ذاتی نظریات کا ایسا مواد فراہم کیا جس میں اسلام کی حقیقی روح کو مسخ کر کے اسلام کو بدنی عبادات اور عقل کی بجائے عشق کا مذہب بنا دیا گیا۔ سائنسی ریسرچ، تسخیر اور ایجادات کرنے والے مسلمانوں کو مسجدوں تک محدود کر دیا گیا۔ قرآن کو عربی زبان میں پڑھ کر ثواب کمانے اور نیکیاں کمانے کی کتاب بنا دیا گیا۔ حصول جنت کے لیے خدا رسول کے صرف نام کو جبکہ پیروں بابوں کی تعلیمات کو استعمال کیا گیا۔ الغرض سینکڑوں ایسے معاملات ہیں جن میں مسلمان مذہبی ٹھیکیداروں کی غلامی میں اندھے ہو گئے، اور بالآخر آج کا اسلام وجود میں آ گیا، جو کہ بلائنڈ فالوئنگ یعنی اندھی تقلید کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پیر بابوں کے خلاف آواز اٹھانا تو درکنار، ہم ان کے خلاف سوچنے کی جرت بھی کریں تو ہمیں ڈر لگتا ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بالآخر کئی صدیوں کی جہالت کے بعد آج کے دور کے مسلمانوں میں ایسے صحیح العقیدہ علماء اسلام بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں جو اسلام کو اپنی اصل شکل میں واپس لانے کے لیے ہر فرقے اور تعصب سے بالاتر ہو کر اسلام کی نشاط ثانیہ کا باعث بن رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا، ڈاکٹر ذاکر نائک
اور ان جیسے کئی اور حقیقی مجاہدین اسلام کی بدولت وہ وقت دور نہیں ہے جب اسلام بھی نشاط ثانیہ حاصل کر لے گا اور مسلمان بھی مسجدیں آباد کرنے کے ساتھ ساتھ شعور کی راہ پر آ جائیں گے، جب مسلمان بھی عشق کے ساتھ ساتھ عقل کا استعمال کرنا بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔